آج میں آپ کو 20 سال پرانے جادو کو جڑ سے ختم کرنے کا ایک ایسا طاقتور عمل بتاؤں گا جو صرف 3 انڈوں سے کیا جاتا ہے۔ 3 انڈوں پر یہ عمل مکمل ہونے کی دیر ہے، آپ پر پرانے سے پرانے جادو کی کاٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کے رزق میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی بے سکونی ہے، بے چینی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دیکھیں یہ جادو، جنات، نظر بد، حسد آج کے دور میں بہت عام ہو چکا ہے۔ ہر دوسرا بندہ آج کے دور میں ان اثرات سے بچنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ لوگ اپنی حلال کمائی کے بڑے حصے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے جادو جنات سے جان نہیں چھوٹتی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ اپنی حلال کمائی کا حصہ دیتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جان چھٹ جائے۔ دیکھیں جب آپ کا کاروبار چلتا ہے، آپ کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، سکون ہوتا ہے، میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جب اچانک کسی دشمن کا وار ہوتا ہے، نظر بد حسد کا وار ہوتا ہے، یہ آپ کے قریبی لوگ کرتے ہیں، یہ آپ کے تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ، رشتہ دار، بہن بھائی، کوئی قریبی انسان ہی آپ سے حسد کرتا ہے۔ غیر انسان کو آپ کی کمائی، آپ کی کامیابی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ پر یہ اثرات ہوتے ہیں، آپ کا کاروبار بند ہونا شروع ہو جاتا ہے یا آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، آپ اچانک پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کسی اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، جب وہ نتیجہ بتاتا ہے کہ آپ پر جادو کا وار ہے، آپ پر یہ مسائل ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لو۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے لاکھوں روپے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لو، کسی طرح یہ جادو کی کاٹ کر دو، کسی طرح جادو کا خاتمہ کر دو، کسی طرح یہ بندشیں توڑ دو، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار چل پڑے گا، پیسہ پھر آ جائے گا۔ آپ اس جلد بازی میں، آپ اس پریشانی کے عالم میں اپنے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور وہ انسان آپ سے ہفتہ وار یا مہینہ وار پیسے بٹورتا رہتا ہے اور آپ کا کاروبار ٹھیک ہونے کی بجائے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا کاروبار چل پڑے گا تو اس کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ یہ 3 انڈوں پر ایک ایسا مجرب عمل ہے جسے اللہ والوں کی کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ آپ نے آج تک جتنے بھی جادو کے توڑ کروائے یا نظر بد، حسد، جادو جنات سے بچنے کے لیے جتنے بھی اعمال کیے، ان 3 انڈوں سے بہت مختلف تھے۔ 3 انڈوں پر جو اعمال کی ترتیب بتائی جائے گی، آپ نے ان اعمال کی ترتیب کو خراب نہیں کرنا۔ انڈوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی سے ناکامیوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات کو ختم کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھ سکتے تو میرے نزدیک آپ بدقسمت ہیں، آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ایسا فی سبیل اللہ عمل بتا رہا ہوں جسے ہر کسی کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو چند نشانیاں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ پر جادو جنات کے اثرات ہیں۔ اگر آپ پر یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی تو آپ پر کسی بھی طرح کے جادو جنات کے اثرات موجود نہیں ہیں۔ جن میں سے چند نشانیاں یہ ہیں کہ اگر آپ کے کندھوں پر بوجھ پڑتا ہے، وزن پڑتا ہے، یا آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، گھر میں بے سکونی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، گھر میں ٹائم گزارنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہیں باہر نکل جاؤں، لوگوں میں نکل جاؤں، تنہائی آپ کو کھانے کو دوڑتی ہے، یا آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، یا آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یا کاروبار پر جاتے ہیں دکان پر گاہک تک نہیں آتا، یا کسی بھی طرح سے آپ بے چینی کا، بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ جتنا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ناکامی کی طرف جاتے ہیں، ہر قدم پر مایوسی ہے، ہر طرف آپ کو پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ جب آپ پر اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ پر جادو جنات کے اثرات ہیں، یا آپ کو خواب میں بھینس، چوہے، سانپ، بچھو
या इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र आए तो समझ लें कि आपके पीछे दुश्मन हाथ धोकर पड़ चुका है। ये चंद एक निशानियां हैं जो मैंने आपकी इस्लाह के लिए आपको बताई हैं कि अगर आपको ये निशानियां ज़ाहिर होती हैं तो आप पर जादू जिन्नात के असरात अभी भी मौजूद हैं। अब इनसे बचने का क्या तरीका है? इनसे बचने के लिए लोग यूरोप और बांग्लादेश, सऊदी अफ्रीका और इस तरह के इलाकों में मौजूद झूठे आमलीन के पास चले जाते हैं, उनसे फ़ोन पर रब्ता करते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसी तरह मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अगर शोहर आपके हकूक़ अदा नहीं करता, आप पर हाथ उठाता है, बुरा भला करता है, बीवी शोहर को काबू में करने के लिए पता नहीं किन किन चक्रों में पड़ जाती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने शोहर को काबू में करना चाहते हैं या शोहर बीवी को काबू में करना चाहता है, सास बहू को काबू में करना चाहती है, बहू सास को काबू में करना चाहती है, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ भी देने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने घर में बैठकर तवज्जो, ध्यान, खलूस से नियत के साथ 3 अंडे लेने हैं, उस बंदे की तस्वीर लेनी है जिस बंदे पर आप ये अमल करना चाहते हैं। अगर तस्वीर मौजूद नहीं तो मोबाइल पर इस तस्वीर को खोल लें। अगर मोबाइल पर भी तस्वीर मौजूद नहीं तो फिर उस बंदे का नाम लेकर आपने इस अमल को करना है। अब नाम किस तरीके से लेना है ये मैं आपको अमल के दौरान बताऊंगा। अब आपके पास 3 अंडे, तवज्जो कीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें आपके अमल को कामयाब बनाएंगी। और मेरे नज़दीक बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जो आज इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेगा। देखें, जब आप इस वीडियो को स्किप या काट कर देखेंगे, छोटी छोटी बातें जब अमल की छूट जाती हैं, लापरवाही या इग्नोर कर दी जाती है, फिर उस अमल की तसीर आपको कभी भी नहीं मिल सकती। अब अंडे, तस्वीर और जो तीसरी चीज़ है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। वो वही अल्लाह वालों की कामयाबी का राज है। उस तीसरी चीज़ पर अमल मुकम्मल करते ही आप पर जादू के जितने असरात हैं जादू करने वाले पर वापस पलट जाएंगे। अल्लाह आपके दुश्मन को अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देगा, आपके दुश्मन से जान छूट जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको इस अमल को करने का एक ख़ास वक्त भी बताऊंगा। जिस वक्त में ये अमल करने की देर है, अर्शे इलाही से गैबी फरिश्ते आपकी मदद को आएंगे। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बताई नहीं जाती। हमें तो बताया जाता है कि आप अंडों पर ये अमल करें, सर पर रख कर इस तरह वार लें, आपका काम हो जाएगा। इस तरह कैसे हो जाएगा? हर अमल का एक तरीका होता है, कोई तरतीब होती है, कोई वक्त मुकर्रर होता है। जब इस अमल को इन तरीके से तरतीब और मुकर्रर वक्त पर किया जाता है तो इसके फैज़ व बरक़ात पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप 3 अंडे आपको किसी भी दुकान से बआसानी मिल जाएंगे। अंडे जो टूटे हुए ना हो, साबित अंडे हों, जो सफ़ेद अंडा मिलता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे 3 होने चाहिए, 3 से कम अंडे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखें, अगर आपके घर में आपको लगता है कि आपके बेटे पर जादू जिन्नात के असरात हैं, या रोज़गार की बंदिश है, रिश्तों की बंदिश है, बेटी पर है, बेटे पर है, शोहर पर है, बीवी पर है, सास पर है, बहू पर है, कोई भी इंसान है जिस पर जादू की निशानियां ज़ाहिर होती हैं। अब मैं बहुत से ऐसे मरीज़ों को देखता हूं जो बड़े बड़े टेस्ट करवाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड कराई, CT स्कैन कराया, किसी भी तरह का कोई खदशा नहीं आता, रिपोर्टें ठीक आती हैं, लेकिन बीमार रहते हैं। कभी मैदे में दर्द रहता है, कभी दिमाग बेचैन रहता है, कभी दिल पर बोझ रहता है। ये निशानियाँ जादू की है। लोग आपकी खुशियों को तबाह बर्बाद करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि आपको ज़हनी बीमार बना देते हैं। आपका मैदा पकड़ा जाता है, आप कुछ भी खाते हैं आपको ना तो वो लगता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, और इसी तरह आपके दिल पर बोझ रहता है। आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, आप खौफ करते हैं, तन्हाई में चले जाते हैं, लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। आप समझते हैं कि मैं एक मसलूम हूँ, मुझे कोई भी बुलाना पसंद नहीं करता। जब आप में ये निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएं तो 3 अंडे लेकर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं। 3 अंडे घर का कोई भी फ़र्द इस अमल को कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके बेटे पर यह मसला है जिस पर जादू जिन्नात के असरात हैं, या जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, जिसको नौकरी नहीं मिल रही,
جس کا کاروبار بند ہو رہا ہے یا جو ہر وقت بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، جس کی پنڈلیاں درد کرتی ہیں، جس کے کندھوں پر بوجھ پڑتا ہے، جس کا گھر میں رہنے کو دل نہیں کرتا، کام پر جانے کو دل نہیں کرتا، گھر کا کوئی بھی فرد ہے، عورت ہے، بیٹی ہے، ساس ہے، بہو ہے، اس کو اپنے سامنے مصلے پر بٹھا کر گھر کا کوئی بھی فرد 3 انڈے پکڑ کر یہ عمل کرے۔ جس پر جادو کے اثرات ہیں اسے اپنے سامنے بٹھانا ہے، اور گھر کا کوئی بھی دوسرا فرد، بیٹی ہے تو اس کی ماں یہ عمل کر لے، بیٹا ہے تو اس کی ماں یہ عمل کر لے، یعنی جس پر عمل ہے اس کو اپنے سامنے بٹھانا ہے اور گھر کا کوئی بھی فرد 3 انڈے لے کر اس پر یہ عمل کرے، جس طرح آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے 3 انڈے لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود و سلام آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت و برکت تمام درود پاک سے بہت زیادہ ہے۔ اب درود و سلام کی تعداد آپ نے 11 بار رکھنی ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اب جو بندہ جس پر آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنے سامنے بٹھا کر پہلے ایک انڈا اس کے ماتھے پر رکھ کر اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ جو تاثیر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ کمی پیشی مت کیجیے گا، یہ کوئی بنے بنائے اعمال نہیں ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں انڈے کا صدقہ کر دیں، انڈے کو وار دیں، انڈے کو کسی غریب کو کھانے کے لیے دے دیں، لیکن انڈے پر جادو جنات کی کاٹ کا یہ مجرب عمل آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے وہ کامیابی کے راز ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جو جانتے ہیں وہ بتانے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ بتا دیں گے تو لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کی خدمت کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک و شیئر کرتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جادو کی کاٹ کا یہ خاص راز ہمیں دنیا میں جاننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ایک انڈے کو لے کر آپ نے اس بندے کے ماتھے پر یعنی اس کی پیشانی پر رکھنا ہے جس پر جادو جنات کے اثرات ہیں۔ سکرین کی طرف دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کی پیشانی پر انڈے کو رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، جن ناموں کی تاثیر اتنی ہے کہ پڑھتے ہی غیبی موکل آ جاتے ہیں، یعنی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ پھر غیبی فرشتے آ کر ان جادو جنات اور نظر بد، حسد کے اثرات کو ختم کرتے ہیں، یعنی جو جادو جنات کے اثرات ہیں، جتنے بھی شیطانی اثرات ہیں، انہیں جڑ سے ختم کرے گا۔ اب آپ نے انڈے کو اس بندے کی پیشانی پر رکھتے ہوئے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا قہارو ایک غیبی موکل ہے۔ یا قہارو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کے غیبی موکل آتے ہیں اور آپ پر موجود جتنے آثار ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یا جبارو یہ ایک ایسا قرآنی عمل ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھیں، یہ جادو جنات یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، یہ آپ کے دشمن کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ آپ کے تائے، آپ کے چاچے، مامے، پھپھو، خالہ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست جب آپ کی خوشیاں، جب آپ کی کامیابی کو برداشت نہیں کر پاتے، جب ان سے دیکھا نہیں جاتا کہ آپ کو عزت مل رہی ہے، آپ کو شہرت مل رہی ہے، آپ کو کامیابی مل رہی ہے، جب ان کا بس نہیں چلتا، پھر وہ جادو جنات سے آپ کی تباہی کا، آپ کی بربادی کا، آپ کی کامیابی کو ختم کرنے کا تل لیتے ہیں۔ وہ ہر حد تک چلے جاتے ہیں، آپ کے کاروبار میں بندش لگا دیتے ہیں، آپ کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، آپ کے گھر میں بے سکونی، بے چینی کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ اتنی بری چیز ہے یہ جادو اور یہ برحق ہے۔ آپ اس جادو سے بچنے کے لیے ایک انڈے پر جو عمل بتا رہا ہوں اس عمل کو کرتے جائیں۔ اگر میں نے جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کی دوسری چیز تصویر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اس عمل کے لیے کیا کچھ چاہیے۔ اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 کون سی چیزیں اپنے سامنے رکھ کر بیٹھنی ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے
جس پر آپ کو شک و شبہات ہیں کہ یہ بندہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے یا آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تو انڈے کو، توجہ، انڈے کو مریض کی پیشانی سے لگا کر جس پر جادو جنات کے اثرات ہیں، تصویر پر نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان 2 صفاتی ناموں کو 121 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ 2 صفاتی نام پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے گا، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ صرف چھوٹے چھوٹے اعمال سے جادو کی کاٹ ہو سکتی ہے، انڈا بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں، انڈے میں ایک جان کا صدقہ ہے، یہ صدقہ کرنا اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ عمل جادو کرنے والے پر ہیوی ہو جاتا ہے، تو آپ پر کسی بھی طرح کے برے اثرات ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ کریں۔ وہ طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب انڈے پر آپ نے اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھ کر انڈے پر پھونک مارنی ہے اور انڈے کو اس بندے کی پیشانی سے وارنا ہے۔ جس طرح سر سے کوئی چیز واری جاتی ہے، اسی طرح آپ نے اس بندے کے سر سے اس انڈے کو وارنا ہے۔ ایک انڈے پر اللہ کے 2 صفاتی نام کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر اس بندے کی پیشانی سے 7 بار وارنا ہے۔ 7 بار مکمل وار کر آپ نے اس انڈے کو سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ اب دوسرا انڈا اٹھانا ہے۔ اب دوسرے انڈے پر قرآن مجید کی ایک ایسی آیت مبارکہ جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن مجید میں 31 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ذکر ہے، اور اس آیت مبارکہ کو انڈے پر پڑھنے کی دیر ہے۔ جادو، نظر بد، حسد، جادو سے جکڑا ہوا جسم، دماغ، معدہ، دل اور ہر طرح کی بے سکونی، بے چینی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جادو کا دشمن اس آیت مبارکہ کو کہا جاتا ہے۔ جادو کرنے والا اور شیطانی اثرات، جنات خود اس آیت مبارکہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ رحمان میں اس آیت مبارکہ کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت مبارکہ کو میں جانتا ہوں کہ ہر کوئی زبانی یاد کرتا ہے، ہر کسی کو یہ زبانی آتی ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو دوسرے انڈے پر توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ دوسرے انڈے کو اس بندے کی پیشانی پر لگا کر صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ یقین جانیں ایک بار یہ عمل کرنے میں آپ کے 5 سے 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن آپ کے بچے پر، آپ کی بچی پر، آپ کے شوہر پر، آپ کی بیوی پر، آپ کی ساس پر، آپ کی بہو پر، یعنی جس انسان کو اپنے سامنے بٹھا کر جس کی پیشانی پر یہ انڈا لگا کر آپ اس عمل کو کر رہی ہیں، وہ بندہ ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، نظر بد سے، حسد سے اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر انڈے پر پھونک مارنی ہے، اور انڈے کو 7 بار اس بندے کے سر سے وار کر پہلے والے انڈے کے ساتھ رکھ دینا ہے۔ اب 2 انڈوں پر آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب تیسرے انڈے پر جو خاص عمل ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تیسری چیز کیا ہے جس پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ وہ تیسری چیز آپ کی شرٹ یا قمیض ہے۔ جس انسان پر جادو جنات کے اثرات ہیں، جس انسان پر آپ انڈے کا یہ عمل کر رہی ہیں، اس کی کوئی پرانی شرٹ یا قمیض، پرانی ہو جائے تو بہتر ہے، نہیں ہو تو وہ بھی بہتر ہے، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن وہ قمیض اس بندے نے کبھی ایک بار ضرور پہنی ہو، پرانی یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس قمیض کو آپ نے استعمال کرنا ہے ان 3 انڈوں پر عمل کرنے کے بعد۔ اب اس قمیض کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور تیسرا انڈا پکڑنا ہے۔ اب تیسرے انڈے پر آپ نے 2 چیزوں کو پڑھنا ہے، یا حفیظو یا سلامو، اور ایک آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ دیکھیں، پہلے انڈے پر اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے کے بعد، دوسرے انڈے پر سورہ رحمان کی قرآنی آیتیں پڑھنے کے بعد، جیسے ہی جادو جنات کے اثرات، نظر بد، حسد اور ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں،
تو اللہ کے حفاظت کو پانے کے لیے یا حفیظ یا سلام پڑھنا ضروری ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جادو کی کاٹ کے لیے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، ہمارا جادو ختم ہو جاتا ہے، لیکن 2-3 ہفتوں کے بعد پھر وہی مشکلات، پھر وہی تنگ دستیاں، پھر وہی بیماریاں، پھر وہی شیطانی اثرات، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب آپ پر جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں تو اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے تیسرے انڈے پر یا حفیظ یا سلام پڑھتے ہیں۔ یا حفیظ یا سلام پڑھنے سے ہوگا کیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے اللہ کی حفاظت اور سلامتی میں چلے جائیں گے، اور جب تک آپ اللہ کی حفاظت اور سلامتی میں رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو جادو جنات سے تنگ آ کر اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، میں آج اس بندے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں جو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان۔ اگر آج آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 3 انڈوں پر عمل کرنے کے بعد جادو جنات، نظر بد، حسد، ہر طرح کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور آپ ہمیشہ کے لیے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھ کر انڈے پر پھونک مارنی ہے۔ یہ تیسرا انڈے کی بات کر رہا ہوں۔ انڈے پر پھونک مارنے کے بعد اس انڈے کو 7 بار اس بندے کے سر سے وارنا ہے، اور 3 انڈوں کا یہ عمل مکمل ہو چکا۔ 3 انڈوں کا یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اب 3 انڈوں کو جس قمیص کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی جس بندے پر جادو جنات کے اثرات ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس کی کسی پرانی قمیص کو لے لیں، اس پرانی قمیص میں 3 انڈوں کو رکھ کر قمیص کو باندھ لیں، ایک پوٹلی بنا لیں۔ پوٹلی بنانے کے بعد اب آپ نے اس پر ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھ کر یہ جو قمیص کے اندر انڈے باندھے ہیں، یہ پوٹلی بنائی ہے، اس پر پھونک مار دیں۔ اب یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس پوٹلی کو چلتے پانی میں بہانا ہے، کوئی ندی ہے، نالا ہے، چشمہ ہے، نہر ہے، دریا ہے، سمندر ہے، چلتے پانی میں بہا دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ندی، نالا یا بہتا ہوا پانی موجود نہیں ہے تو کسی ایسی جگہ پر اس کو پھینکنا ہے جہاں کوئی گزر بسر نہ ہو، جہاں خاموشی ہو، جہاں کسی کے پاؤں اس انڈوں کے اوپر نہ آئے۔ یقین جانیں، جیسے ہی آپ ان 3 انڈوں پر بتائے گئے طریقے سے عمل کر کے ان انڈوں کو پھینکیں گے، کوشش کریں کہ چلتے پانی میں بہائیں، آپ کے گھر میں موجود ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، اور جس بندے پر آپ نے عمل کیا ہے اس کے رشتے خود چل کر آئیں گے، اس کے کاروبار میں وسعت آ جائے گی، اس کے گھر سے ہر طرح کی بے چینی ختم ہو جائے گی، اس کا جادو سے جکڑا ہوا جسم ہلکا ہو جائے گا، اس کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے دماغ کو سکون مل جائے گا، اس کے دل سے بوجھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو مکمل کرنا ہے، شروع سے انت تک بتائے گئے طریقے سے وظیفے کو کرنا ہے۔ اور جس تصویر کا میں نے ذکر کیا تھا، اگر آپ کو کسی بندے پر شک ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تو اس کی تصویر پر یہ عمل کرنے کے بعد پھونک ماریں اور اس کی تصویر کو جلا دیں۔ جیسے ہی یہ تصویر جلتی آگ میں ڈالو گے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اللہ اسے کسی اور مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جائے گی۔